अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। तालीमी दरसगाहें इस वजह से ज़्यादा जानी जाती हैं कि बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत और तालीम याफ्ता बनाने के लिए उन दरसगाहों का क़याम अमल में लाया गया। ज़माने क़दीम से अगर बात की जाए और आज के दौर की अगर बात की जाए तो एक ऐसा मामला देखने में आया कि 1 से 1.5 साल का अरसा प्राइवेट स्कूल्स मालकान चीखते रहे, फरियाद करते रहे, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे कि स्कूल्स को खुदारा खोल दिया जाए कि बच्चों के लिए तालीमी दरसगाहें हैं, बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, एजुकेट करने के लिए ये ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आता है कि निजी स्कूल में बच्चे के सामने वालिद पर मुबैना तशद्दुद किया जाता है और अभी उसके ऊपर भी बात करूंगा कि क्यों ये सारा मामला आया सामने। लेकिन जो स्कूल इंतजामिया है वो बेलगाम नजर आई। फीस अदा ना करने पर बताया जाता है कि बच्चे के वालिद के साथ तशद्दुद किया। क्या ये चीजें ज़ेब देती हैं? ये मामला यहाँ रुकता नहीं है। बच्चे का जो वालिद है उसकी शिकायत पर महकमा तालीम को शिकायत की गई। महकमा तालीम ने अपनी टीम भेजी स्कूल। तो सवाल यहां पर जो पैदा होता है, जो बात करने आज मैं जा रहा हूं सेगमेंट के अंदर, दौरा करने वाली टीम जो महकमा तालीम की जानिब से टीम को रवाना किया गया स्कूल इंतजामिया से बात करने के लिए, उस टीम को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। मतलब ये स्कूल उस इंतजामिया से, इस महकमे तालीम से बालातर है क्या? बहुत सारे सवाल हैं, इसी पर बात करेंगे। ऑल स्कूल प्राइवेट फेडरेशन की जानिब से सूबाई सदर अख्तर आराई मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। जब भी प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी करनी होती है, आवाज उठानी होती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होता है, ये जो मामला हुआ इसकी वजाहत चाहूंगा आपसे मैं। बेसिकली वजाहत तो जो है, जिस स्कूल के कैंपस ने ये काम किया है जी उस, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज है, तो बेसिकली इनके हेड ऑफिस से आपको कांटेक्ट करना चाहिए था। बाकी जहां तक आपने एक बात कही कि बड़ी अफसोस की बात है कि तालीमी इदारे जो है अगर इस तरह से हमारे नौनिहाल बच्चों के साथ सलूक करेंगे या उनके वालिदैन के साथ करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जो वालिदैन की इज्जत है वो हमेशा उस्ताजा को करनी चाहिए। हम इसको कंडेम करते हैं। और जहां तक ये बात है कि क्या वो वजह है कि उन्होंने ये रवैया अख्तियार किया, इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वो पेरेंट्स डिफॉल्टर थे? क्या वो पेरेंट्स जो है पहले से उनका रवैया ठीक नहीं था? अब इस दफा स्कूल ने ये प्लान कर लिया था कि इस बार जो है वो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये सारी चीज की एक प्रॉपर एक कमेटी बननी चाहिए और जो उसके अंदर इनके जो फ्रेंचाइज के हेड ऑफिस है उनके लोग भी मौजूद होने चाहिए। मगर ये दूसरा अफसोस ये है कि डायरेक्टरेट की टीम को क्यों नहीं अंदर जाने दिया। मैं वो उसी तरफ आ रहा हूं साहब। बहुत सारे सवाल हैं, आपका मेरा प्रोग्राम का हिस्सा बना, काफी अरसे से चलता आ रहा है। ये सवाल यहां पर ये पैदा होता है जब स्कूल्स बंद किए जाते हैं तो स्कूल्स मालिकान, मैं ओवरऑल मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, मैं तमाम लोगों को इसमें नहीं ले रहा, शामिल करूं, ये बात जरा काबिल गौर रखिएगा। तमाम स्कूल मालिकान नहीं, कुछ वो ये शोर मचाते हैं कि इस्तेहसाल किया जा रहा है, मौशी इस्तेहसाल, टीचर्स को तनख्वाहें कैसे दें। अब ये रवैया, इस तरह का नारवा सलूक, और उसके बाद जब टीम भेजी जा रही है तो उसको स्कूल में दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया? जी बिल्कुल, देखें, ये रवैया हमें भी पसंद नहीं आया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और जो महज़ब एसोसिएशन हैं वो तमाम इसको कंडेम करेगी। तो बहरहाल ये गौर तलब जरूर है कि बेसिकली इसको एक मेरिट पे जो है इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हम उसकी फेवर में हैं। हम इस बात की भी तायीद करते हैं कि पेरेंट्स की इज्जत जो है वो होनी चाहिए, तालिब इल्म की इज्जत होनी चाहिए। मगर ऐसे स्कूल इस यानी स्टेज पे पहुंचा कैसे, इसकी इंक्वायरी करनी है। क्योंकि जब भूखा होता है, जब पेट खाली होता है तो वो रोटी छीन के भी खाता है। बात यह है कि इस वक्त तालीमी इदारे जो है बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेस के अंदर है। उसकी वजह से इस तरह का रवैया जो है स्कूल्स ओनर्स की तरफ से भी सामने आ रहा है, जो कई माह के किराए नहीं दे पा रहे हैं, बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी कुछ नुकसानात हैं। दूसरी तरफ वालिदैन को भी बहुत परेशानी है, फंड्स के मसाइल हैं, उनकी सैलरीज में उनकी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो जाहिर है कि वो भी बहुत परेशान हैं। तो गवर्नमेंट के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि वो कौन से अवामिल हैं जो उनसे कोताही हो गई गवर्नमेंट से। उनको चाहिए था कि उन तालीमी इदारों को सपोर्ट करते, उनको चाहिए था कि अवामुन नास को रोजगार मुहैया करते, उनकी सपोर्ट करते, ताकि वो या तो ये है कि जो आर्टिकल 25(1) बनता है कि ऐसे मयारी तालीमी इदारे कायम किए जाते
گورنمنٹ کے اداروں کا اسٹینڈرڈ بڑھایا جاتا تاکہ یہ تمام لوگ جو ہے یہ ان کمرشل اداروں میں ایڈمیشنز نہ کرائیں، یہ پبلک سیکٹر یعنی کہ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں جائیں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ تعلیمی اداروں میں نہ پینے کا صاف پانی ہے، ان کی گلیاں صاف نہیں ہیں۔ آئے دن آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ نالے کا پانی جو ہے اسکول کے اندر ہے، یا پھر وہاں جانور موجود ہیں، یا بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہیں، تو تعلیم تو دور کی بات ہے۔ تو یہ تمام وجوہات کی وجہ سے یہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس وقت جو ہے دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس رویے کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تمام چیزیں اپنی جگہ، آپ کی وضاحت سے میں متفق ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہوتی چلی آئی ہیں، معاشی استحصال نظر آیا اس کووڈ میں اور اس لاک ڈاؤن میں، لیکن پھر سوال یہاں پر یہ اٹھتا نظر آتا ہے، کیا والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ اسکول مینجمنٹ کا، کیا یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ تعلیمی درسگاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم کا درس دیتے ہیں، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کے مد میں فیس ادا کی جاتی ہے، اگر کوئی فیس ادا نہیں کر سکا ہے تو کیا دوسرے طریقے نہیں ہوتے مینجمنٹ کے پاس، یا صرف یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تشدد کر دیں یا زور زبردستی کریں یا تلخ کلامی کریں یا برے جملوں سے القابات سے نوازا جائے؟ دیکھیں یقیناً میں شروع میں یہ کہہ چکا کہ یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی مہذب ایسوسی ایشن یا مہذب ادارے کے لوگ جو ہے اس کی فیور نہیں کریں گے، مگر بات یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بات یہاں پہنچی کیسے، کیونکہ ایک تعلیمی ادارہ استاد جو ہے اس طرح سے کرتا نہیں ہے، مگر اس وقت حالات یہ ہیں کہ جب بھوکے کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تو وہ چھینتا ہے۔ اس وقت جس پہ 5 روپے کا بھی قرض ہوتا ہے اس سے جا کے لڑتا ہے۔ چلیں مجھے یہ بتائیں، یہ اسکول آپ کی فیڈریشن کے انڈر آتا ہے کیا؟ جی کیا فرمایا؟ یہ اسکول آپ کی فیڈریشن کے انڈر آتا ہے؟ نہیں، یہ بیسکلی یہ فرنچائز اسکول ہے، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، عوام کو پتا ہے۔ یہ بیسکلی فرنچائز کی جتنے بھی اسکولز ہوتے ہیں چاہے کسی اور فرنچائز کے ہوں۔ اچھا، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کافی ساری جو فیس تھی وہ پینڈنگ نہیں تھی، بلکہ 1 ماہ کی فیس تھی جس کے اوپر کہا تھا کہ 15 تاریخ تک یا آگے ایک ڈیٹ دی تھی والد کی جانب سے کہ میں ادا کر دوں گا، تو یہ تو انتہائی شرمناک معاملہ ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی، اس کی انکوائری کرنی ہوگی۔ بالکل جیسے کہ ہم ڈائریکٹریٹ کی ٹیم کو نہیں جانے دیا تو ہم اس پہ بھی بہت افسوس کرتے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ ہمارا قابل احترام ہے، پورے ڈی جی پرائیویٹ اسکولز اور جو بھی اس کی پوری ٹیم ہے اس کے لیے احترام واجب ہے، تو ان کو جانا چاہیے تھا۔ چلیں مجھے اب ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے آپ بھی پرائیویٹ اسکولز کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس طرح کا واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کی آبویسلی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے، لیکن انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ٹیم کو بھیجا جائے اور اس کو داخل نہ ہونے دیا جائے تو ایسی فرنچائز یا ایسے اسکول کے ساتھ پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو جو ان کو ریگولرائز کرتے ہیں، جو ان کو رجسٹر کرتے ہیں، ان اداروں کی بات ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ اتنے پاورفل ہوں گے تو انہوں نے ایسے کیا نا۔ جب آپ ایسے اصل میں ایسا ہونا نہیں چاہیے، جب کمرشل لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ بدنام کرتے ہیں ایسے شرفا کو جو سروس دینے کے لیے اس انڈسٹری میں آئے تھے۔ بہرحال دونوں طرف کو برابری پہ انکوائری کرنی چاہیے، میرٹ پہ کرنی چاہیے، اور اگر کوئی قصوروار ہے تو بالکل اس کو آپ اس کے لیے جو بھی اختر صاحب برابری کی بات تو تب کی جاتی نا اس پروگرام کے سیگمنٹ میں بیٹھ کر جب میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ ٹیم نے دورہ کیا، اس نے فائنڈنگز نکالی اور اس نے پھر یہ چیزیں باتیں سامنے رکھی ہیں، انویسٹیگیٹ کیا ہے، لیکن آپ یہ معاملہ ہونے کے بعد ٹیم آتی ہے اور ٹیم کو ہی داخل نہ ہونے دیا جائے، اسی کو موقف نہ دیا جائے، تو کیا یہ فرنچائز، کیا یہ اسکول محکمہ تعلیم سے بھی بالاتر ہے؟ دیکھیں یہ تو سوچنے کا مقام ہے نا۔ آپ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں؟ بالکل کنڈیم کرتے ہیں، میں تو یہی تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ قابل احترام ہے، وہ بالکل کسی ٹائم بھی انسپیکشن کر سکتی ہے قانون کے مطابق، اور ان کو جانے دینا چاہیے۔ مگر یہ کون سے عوامل ہیں، اس کو ہائی لیول پہ ایک کمیٹی بننی چاہیے اور اس کے بعد اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری میرٹ پہ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا نتائج سامنے آئیں، جو قصوروار ہو اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اختر صاحب، کوئی میکنزم واضح کیوں نہ ہو سکا اب تک؟ اگر کوئی والدین کسی بنا پر، کچھ وجوہات کی بنا پر اگر فیس ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے یا پھر کس طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میکنزم بالکل اس کا موجود ہے۔ میکنزم ہے کیا ایگزیکٹلی؟ جو پیرنٹس مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، وہ ان کو بھی جاننا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ان کے بچے کو انہوں نے کلاس اٹینڈ سے روک دیا
کلاس سسپینڈ کر دی تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر وہ چلے جاتے، وہاں پر وہ بحث مباحثہ نہ کرتے پیرنٹس، اور باقاعدہ ڈائریکٹریٹ آفس سیدھے چلے جاتے اور وہاں جا کے کمپلین دیتے. وہاں کمپلین سیل بنا ہوا ہے اور وہ کمپلین ریکارڈ کراتے ایویڈنس کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو کمپلینس پہ کاروائی ہوتی. باقاعدہ ڈائریکٹریٹ نے وہاں ایک کمپلین سیل بنایا ہوا ہے، مگر وہاں جا کے جو ہے بجائے بحث کرنے کے، ظاہر ہے پھر وہاں پر تو جب کسی کے کمپاؤنڈ میں کھڑے ہو کے اور وہاں پر اگر کوئی ایک پیرنٹ جاتا ہے بات کرے گا تو وہاں تو بات بڑھے گی. تو یہ چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، مگر کیونکہ پچھلے پاسٹ میں یعنی قریب چند ماہ پہلے، چند سال پہلے، یعنی کہ 1 سال پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہوئے جہاں پیرنٹس نے پلانٹڈ طریقے سے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ہے. اس کی وجہ سے کچھ تعلیمی ادارے جو ہیں انہوں نے پہلے سے پلان کر لیا ہے کہ اگر کوئی والدین ہم پہ چڑھائی کریں گے تو ہم جو ہے ان کو چڑھنے نہیں دیں گے. اختر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ ٹھیک ہے انڈیویجولی اگر پیرنٹس جاتے ہیں ٹیم کے پاس اور محکمہ تعلیم کے پاس اور ان سے کمپلین کرتے ہیں، آپ بحیثیت فیڈریشن اس عمل کو بھی آپ کنڈیم کر چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں، اس معاملے کے خلاف جائیں گے، اس کی انکوائری کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے ایز اے فیڈریشن؟ بالکل، دیکھیں ہمارے بیسکلی وہ ممبر نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے اسکول ہمارے ممبر نہیں ہوتے، خاص طور پہ نہیں اگر ممبر نہیں بھی ہیں لیکن آپ پرائیویٹ اسکولز کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے پھر آپ؟ میرٹ پہ ہم لوگ پیرنٹس کا ساتھ دیں گے، بالکل دیں گے، ہم کھڑے ہوں گے ساتھ میں. مگر بیسکلی یہ جو فرنچائز ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک کلب ہوتا ہے، یہ جتنے بھی پورے پاکستان میں فرنچائز ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک یونین ہوتی ہے، اور اس یونین وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کی پہنچ زیادہ اونچی ہوتی ہے. نہیں اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ بھی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا اس کے اگینسٹ؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں، بالکل اٹھا سکتے ہیں، اور بات کریں گے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے وہ پیرنٹس کے حقوق کی بھی بات کرتی ہے، اسی لیے 7.5 کروڑ بچوں کی ہمیشہ بات کرتی ہے. 2.5 کروڑ بچہ پہلے آؤٹ آف اسکول تھا، 2 کروڑ حالیہ جو ہے انٹرنیشنل اداروں نے فگر دے دی ہے کہ جو 5 کروڑ پڑھنے جاتا تھا اس میں سے 2 کروڑ اور آؤٹ آف اسکول ہو گیا ہے. تو ہم تو بچوں کی یعنی 4.5 کروڑ جو آؤٹ آف اسکول ہے اس کے لیے کاشف مرزا صاحب جو ہے اسلام آباد سے لاہور سے ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور ہم بھی بات کرتے ہیں. بینگ پریزیڈنٹ سندھ جو ہے میں بھی بات کرتا ہوں. ہم تو والدین کی سپورٹ کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ والدین کے بچے پڑھیں، معیاری تعلیم حاصل ہو ان کو اور ان کو اپنے حقوق ملیں. ٹھیک ہے، ویری ویل اپریشیٹڈ. اختر ارائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پرائیویٹ اسکولز کی نمائندگی کرتے نظر آ رہے تھے. یہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور اس معاملے کی میں سخت لفظوں میں مذمت کرتا ہوں کہ والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ، ناروا سلوک کسی بھی لحاظ سے قبول نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے مینجمنٹ بنائی ہے، آپ نے چیزیں واضح کی ہیں تو اس کو ٹیکل کرنے دیا جائے، اور زبانی کلامی ہو اور تلخ کلامی نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن تشدد کرنا اور تلخ کلامی اور برے القابات، یہ چیزیں تعلیمی اداروں کو، درسگاہوں کو زیب نہیں دیتی ہیں. بہرحال وقفہ لیں گے، یہاں پر دیگر سٹوریز بھی ہیں ان کو بھی شامل کریں گے.